ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد 5 وقتہ نمازوں میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے کہ آپ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مزید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، آپ کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج میں حاضر ہوا ہوں محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کے بارے میں کچھ بات کرنے کے لیے۔ مفتی سلمان اظہری، اس نام میں الگ ہی مٹھاس ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ چرچے میں اگر کوئی ہے تو وہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ آج چاروں طرف انہی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول اللہ کی محبت میں مستغرق کر دیا۔ انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، نہ مجھے مال چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے شہرت چاہیے، نہ مجھے سیاست چاہیے، میں نکلا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے۔ اور جب وہ حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلے تو اللہ رب العزت نے مخلوق کا رخ ان کی طرف موڑ دیا۔ پھر جب انہیں اریسٹ کر لیا گیا تو تمام مسلمان ان کی حمایت میں نکل کر آ گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ڈبا دیا تھا۔ تو تمام لوگ ان کی رہائی کے لیے حکومت سے مطالبہ کرنے لگے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو پہلے سے ہی نشانے پر لے لیا گیا تھا کہ مفتی صاحب کو اریسٹ کرنا ہے، کیونکہ مفتی صاحب کی اسپیچ کا بڑا اثر پڑتا تھا لوگوں پر۔ جب مفتی صاحب بیان کرتے تھے، مفتی صاحب کی کوئی تقریر یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی تھی تو کچھ ہی پل میں ملینوں پار کر جاتی تھی، ملینوں لوگ اس کو دیکھ لیتے تھے۔ اور مفتی صاحب اگر کسی پروگرام میں کسی علاقے میں تشریف لاتے تھے تو مفتی صاحب کو سننے کے لیے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا۔ تو دشمن شاطر ہے، وہ سمجھتا تھا کہ اس کی تقریر کے ذریعے لوگوں پر اثر پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جمع ہو جائیں اور مسلمانوں میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ اور اگر مسلمان جمع ہو گئے اور مسلمان اگر سچے ہو گئے تو پھر مسلمانوں کو حصہ داری دینی پڑے گی۔ جب تک مسلمان بکھرے ہوئے ہیں ان کا فائدہ اٹھاؤ اور مسلمانوں کو جمع نہ ہونے دو۔ اسی لیے مفتی سلمان اظہری صاحب کو ATS کے ذریعے ممبئی سے اٹھایا گیا اور گجرات لے جا کر کبھی اس عدالت سے اس عدالت، اس عدالت سے اس عدالت، اس کچہری سے اس کچہری، یہی سب کرایا جا رہا ہے۔ آج مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے لیے جس طرح سے لوگ باہر نکل کر آئے، تمام فرقے کے لوگ، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، تمام مکتبہ فکر کے لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کی حمایت میں آئے۔ سب لوگوں نے دعائیں کی، اور کوئی ایسی مسجد نہیں، کوئی ایسا مدرسہ نہیں جس میں مفتی صاحب کے لیے دعا نہ کی گئی ہو۔ الغرض مفتی صاحب قبلہ کے جو فین فالوئنگ ہے، مفتی صاحب کے جو دیوانے ہیں، مفتی صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، جو سعودی عرب میں ہیں، جو مدینہ شریف میں ہیں، جو مکے میں ہیں، انہوں نے خانہ خدا میں کعبہ شریف کے پاس وہاں بھی مفتی صاحب کے لیے دعائیں کی، مفتی صاحب کی رہائی کے لیے، کہ اللہ رب العزت مفتی صاحب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اس سے پہلے اس قدر لوگ جمع نہیں ہوئے تھے کسی بھی معاملے میں جتنا مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے جمع ہوئے۔ کیوں؟ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو اریسٹ کیا گیا تو وہ ناموس رسالت پر حفاظت، ناموس رسالت کی حفاظت پر مفتی صاحب نکلے تھے، اسی لیے مفتی صاحب کو اریسٹ کیا گیا۔ لوگ کچہریوں میں جاتے ہیں، لوگ عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں، لوگ جیلوں میں جاتے ہیں جرم کرنے کے بعد، وہ گناہ کر کے جاتے ہیں، چوریاں کر کے، ڈکیتیاں کر کے جاتے ہیں، لیکن مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو اریسٹ کیا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دے رہے تھے، اسی لیے مفتی سلمان اظہری کو اریسٹ کیا گیا۔ اور ہر جگہ سے مفتی صاحب کے لیے دعائیں کی گئیں، اور اجمیر شریف، کچھوچھا شریف، ماہرہ شریف، کلیر شریف، بدایوں شریف، بریلی شریف، بلگرام شریف، الغرض تمام خانقاہوں سے مفتی صاحب کی حمایت میں آوازیں بلند کی گئی، اور اسی کا اثر یہ ہے کہ مفتی صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی، اور الحمدللہ بہت جلد مفتی صاحب اپنے گھر تشریف لانے والے ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست جو ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کمنٹس کیے، انہوں نے کہا کہ جی حضرت، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد 5 وقتہ نمازوں میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے کہ آپ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے صدقہ ادا کیے، اور بہت سارے لوگ نفل روزے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ اے اللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ مفتی سلمان اظہری کو لوگوں نے دل سے تسلیم کیا، اور جب وہ اللہ اور رسول اللہ کی محبت میں ڈوبے، انہوں نے نہ اپنا گھر دیکھا، نہ اپنے بیوی بچے دیکھے، بلکہ انہوں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے نکل گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے مخلوق کا رخ ان کی طرف موڑ دیا اور تمام لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کی حمایت میں نکل گئے۔ اب سے کچھ ٹائم پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر نرسنگانند سرسوتی والا معاملہ آیا، دہلی والا، تب مفتی صاحب کی فین فالوونگ بڑھی، بہت سارے لوگ مفتی صاحب سے جڑے، اور آج الحمدللہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو لوگ جانتے ہیں۔ ہندوستان کا بچہ بچہ مفتی سلمان اظہری کو جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں وہ، اور سچے عاشق رسول بن کر کے اور سچے غلام مصطفیٰ بن کر کے انہوں نے جو دین کا کام کیا ہے وہ دراصل مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کا ساتھ دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو مضبوط کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ یقیناً مفتی سلمان اظہری دین کا ایک سرمایہ ہے، اور مفتی سلمان اظہری دین کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت جلد مفتی صاحب قبلہ اپنے پریوار سے ملیں گے۔ بس آپ لوگ دعائیں کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، جس قدر آپ لوگوں سے ہو سکے دعائیں کریں مفتی صاحب کے لیے۔ یقیناً آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، کیونکہ دعاؤں سے بڑا ہتھیار کچھ نہیں ہے۔ دعائیں تو مقدر، دعائیں تقدیر کو ٹال دیتی ہیں، دعائیں تو تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہیں۔ اگر ہم مفتی صاحب کے لیے دعائیں کریں، کچھ اور نہیں کر سکتے لیکن دعائیں ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ مفتی صاحب کے لیے مسلسل دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرتے رہیں گے، صرف مفتی صاحب کے لیے ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم محافظ ناموس رسالت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان میں امن و آشتی کو برقرار رکھے، سب لوگ پیار محبت کے ساتھ میں یہاں پر رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔